قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان یقین کامل اور محبت کامل کے مجموعے کا نام ہے۔ مزید گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جس کی بنیاد یقین ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا علم، دوسرا عرفان، تیسرا ایقان۔ ایمان کا پہلا درجہ اصطلاحاً ایمان بالغیب یا علم کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ ایمان محض اس بنا پر لاتے ہیں کہ ان تک یہ بات اس ہستی کے ذریعے سے پہنچی ہے جس نے حقیقت کو بے نقاب دیکھا ہے۔ لہٰذا ایمان کا اولین تقاضا یہ ہوا کہ خدا کو بغیر دیکھے صرف اور صرف اس بنا پر مان لیا جائے کہ مومن تک یہ بات اس ہستی کے ذریعے سے، اس مخبر صادق کے ذریعے سے پہنچی ہے جس نے خود خدا کی ذات والا صفات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایسے میں ایمان بالغیب سے انکار کی کسے مجال ہو سکتی ہے؟ اور خدا تعالیٰ کی ذات کو دیکھے بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہے پر مان لینا، یہی تو ایمان ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، یعنی جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں گے آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ ایک طرح سے ایمان بالغیب کا انکار تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کو مشاہدے کے تجربے سے گزارا گیا تو نور کی ایک تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے، اور کوہ طور پر خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے ارادے سے آنے والے 70 کے 70 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ایمان کا دوسرا درجہ آتا ہے جسے عرفان کہا جاتا ہے، یعنی جس حقیقت کو بن دیکھے مانا جا رہا ہے اس حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا اور اس کی بنیاد پر اس ہستی پر اپنا یقین پختہ کرنا۔ یقین کے اس درجے کا ذکر قرآن کریم میں یوں آیا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفوس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اے خدا کے بندو، خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کے بے اندازہ انعامات اور کمالات پر ایمان لانے والوں، سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کر کے صحیح نتائج پر پہنچنا سب کچھ تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کے حقائق اور ان کی علامات تمہارے اپنے نفس میں موجود ہیں۔ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنی بشریت کے تاریک پردوں کو اٹھا کر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر دیکھو یہ حقیقتیں کس طرح تمہارے من سے جھلکتی نظر آئیں گی۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو عنقریب اطراف میں بھی اور ان کے نفسوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ ایقان ایمان کا تیسرا درجہ ہے، جس کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے متعدد واقعات پیش کیے ہیں، جن میں ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ہے کہ جب وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو مدتوں سے اجڑ چکی تھی، اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر آپ کے من میں یہ خیال پیدا ہوا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باشندوں کو یا اس بستی کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا۔ اس بستی کے بارے میں اکثر مفسرین اکرام کا خیال ہے کہ وہ بیت المقدس کا شہر تھا، مگر قرآن کریم میں فقط کسی بستی کے نام سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ رب العزت کی احیاء اور موتا کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ویران شہر کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا
کہ یہ بستیاں، یہ شہر جو خاک میں مل چکے ہیں، کاش مجھے اپنی آنکھوں سے ان کا زندہ ہونا اور ان کا آباد ہونا دکھایا جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں ان تمام مراحل سے گزار دیا جس کا ذکر اس نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور 100 برس تک حالت موت میں رکھا، پھر ان کو جلا اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ 100 برس ٹھہرے رہے ہو۔